جس طرح انسان جتنا کسی ٹھنڈے علاقے کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنی وہ ٹھنڈک محسوس کرتا رہتا ہے۔ کسی گرم علاقے کے قریب جاتا ہے تو جتنا آگے بڑھتا ہے اس کو اس کی تپش محسوس ہوتی ہے، اور جتنا انسان جوانی کی طرف بڑھتا ہے اتنی اس میں قوت آتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اتنی اس میں صفات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ انسان ہوا میں اڑنے لگ جائے، اور یہ بھی اس کی نشانی نہیں ہے کہ جو مانگے سو ہو جائے، یہ بھی اس کی نشانی نہیں ہے کہ اس کے تعویذ سے سارے کام ہو جائیں، اس کی زبان سے کوئی بول نکلنے سے الجھے ہوئے مسئلے حل ہو جائیں، بلکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اس میں صفات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کو توبہ نصیب ہوتی ہے، وہ تائبین میں سے بن جاتا ہے، توابین میں سے بن جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ اور قریب ہوتا ہے تو اور صفات آتی ہیں۔ تائبین میں سے ہونا بھی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مرنے سے پہلے کوئی تائبین میں سے بھی بن گیا تو جنت میں تو ضرور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، یہ توبہ کرنے والے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں توبہ کرنے والے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور ہمارے نبی وضو کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہ مجھے تائبین میں سے بنا، توبہ کرنے والوں میں سے بنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے توبہ۔ پھر اور قریب ہوتا ہے تو اس میں انابت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ کا دھیان، اللہ کا خیال، دل کا اللہ کی طرف کھچے رہنا، ہر وقت اس کی یاد میں رہنا، یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اور آگے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں میں تھکانے لگ جاتا ہے۔ نہیں، اس کے بعد پھر دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اس دنیا کا فانی ہو جانا اس پہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہونے کی وجہ سے روشنی آ گئی ہے، لہذا اب سانپ اور رسی میں فرق آ جاتا ہے، مٹی اور آٹے میں فرق آ جاتا ہے، پتھر اور ہیرے میں فرق آ جاتا ہے، دنیا اور دین اور آخرت اس میں فرق آ جاتا ہے۔ لہذا دنیا جو کہ فانی ہے اس سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہر وقت آخرتی کی فکر رہنے لگتی ہے۔ پھر جب اس پہ آخرت کھلتی ہے اور دنیا کی گندگی اور اس کا فانی ہونا واضح ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو تھکانا شروع کر دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے۔ اب جب محنت بہت زیادہ کرنے لگتا ہے تو لامحالہ جب آدمی محنت کرتا ہے اور اس محنت سے کچھ کماتا ہے تو اس کی حفاظت کی بھی فکر لاحق ہوتی ہے، چنانچہ اس کی طبیعت میں احتیاط آ جاتی ہے، ورع، احتیاط آ جاتی ہے، تقویٰ آ جاتا ہے کہ کہیں کوئی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ یہ چیز ضائع ہو جائے۔ لہٰذا کھانے میں احتیاط کرتا ہے، پینے میں احتیاط کرتا ہے، بولنے میں احتیاط کرتا ہے، چلنے میں احتیاط کرتا ہے، رویے اور برتاؤ میں احتیاط کرتا ہے، اور حرام تو حرام، وہ حلال سے بھی پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا تو خادعنی
كأني لست أعرف حالها مدت إلي يمينها فقطعتها وشمالها منع الإله حرامها وأنا اجتنبت حلالها فرأيتها محتاجة فوهبت جملتها لها. دنیا نے مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہا. وہ سمجھتی تھی کہ شاید میں اسے جانتا نہیں ہوں، حالانکہ میں اسے جانتا ہوں. اور کیسے دھوکہ دینا چاہا، اپنا دایاں ہاتھ اس نے میری طرف بڑھایا. میں چونکہ اس کو جانتا تھا تو میں نے اس کا دایاں تو کاٹ دیا، بایاں بھی کاٹ دیا تاکہ خطرہ ہی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کے حرام سے روکا، میں نے اس کے حلال کو بھی چھوڑ دیا. تو جب انسان بہت زیادہ مجاہدے کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند والے اعمال کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ابھی یہ کوئی ضائع نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ نہ جائے. کہتے ہیں عشق است ہزار بدگمانی. جب عشق ہو جائے تو پھر بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں. کیا مطلب؟ وسوسے آتے ہیں، کہیں چھوٹ نہ جائے، کہیں چھوڑ نہ جائے، کہیں بے وفائی نہ کر دے. یہ وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ تعلق بہت گہرا ہو گیا ہے. طبیعت میں بہت احتیاط آ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب مزید انسان اعمال کرتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، اور اہل اللہ کی صحبت سے مزید منور ہوتا ہے، تو اگلی جس سیڑھی پر وہ قدم رکھتا ہے، اگلے جس درجے پہ وہ پہنچتا ہے، وہ ہے صبر. کیا ہے؟ یہاں پہنچ کے انسان گونگا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، گویا بے جان ہو جاتا ہے، گویا پتھر ہو جاتا ہے کہ کرنے والے اس کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہ اف تک بھی نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک درجہ ہے. صبر تو ویسے عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. صبر کا معنی استقامت بھی ہے، جمے رہنا. صبر کا معنی جمے رہنا. ان یکم منکم مئۃ صابرۃ، اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں صبر کرنے والے تو 200 پر غالب آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے نبی جو مجھے دن رات پکارتے رہتے ہیں، جم کے بیٹھیے ان کے ساتھ. صبر سے مراد استقامت بھی ہوتی ہے، دین پر جمے رہنا، حق پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے. اور ایک صبر ہوتا ہے خواہشات سے، نافرمانی سے. جیسے افطاری کے وقت ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. ان میں واقع نہیں ہوتا، ان کو استعمال نہیں کرتا، صبر کرتا ہے. اس کے معنی میں بھی صبر استعمال ہوتا ہے. اور ایک صبر کا معنی ہے برداشت، تکلیفوں پر برداشت، مصیبت پر برداشت، بدتمیزی، بد اخلاقی، ظلم اور زیادتی پر برداشت، اف تک نہ کرنا. ایک یہ صبر ہے. جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ بے صبرہ نہیں ہوتا، وہ صابر ہوتا ہے. جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا اتنا زیادہ صابر ہوگا، جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا بے صبر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صابرین کے سردار ہیں، صابرین کے امام ہیں. جتنا آپ نے صبر کیا اتنا کسی نے بھی صبر نہیں کیا. بھوک پہ صبر کیا
تنگی پہ صبر کیا، بیماری پہ صبر کیا، تکلیفوں پہ صبر کیا، اپنوں اور پرایوں سب کی طرف سے ملنے والی اذیتوں پہ صبر کیا، کبھی اف تک نہیں کی، اور صبر کی وہ مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا تک لوگ ہمارے نبی کے صبر کو یاد کرتے رہیں گے کہ ہمارے نبی نے کتنا صبر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مکہ معظمہ، آپ نے خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کو بتایا، صحابہ نے کہا پھر چلے نا۔ 7 سال سے دور تھے، 6 سال سے مکے سے دور تھے، پیدا وہیں ہوئے، بچپن وہیں گزرا، بڑے وہیں ہوئے، دشمنوں نے تکلیفیں دے دے کے وہاں سے نکال دیا، 6 سال ہو گئے بیت اللہ سے دور ہوئے، جدی پشتی بیت اللہ کے پڑوسی بیت اللہ کو دیکھ نہیں پا رہے، چلے نا، چلے۔ چنانچہ عمرے کے ارادے سے چل پڑے، حدیبیہ میں پہنچے تو کفار کا وفد آ گیا، ہم نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ ان میں ایک سہیل بن عمر تھا جو کفار کی طرف سے آیا تھا، وہ سہیل بن عمر تھا۔ جب زیادہ مجبور کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لکھو، تم جو عہد نامہ لکھنا چاہتے ہو لکھ لو۔ چنانچہ لکھا گیا، جو لکھا گیا تو یہ لکھا گیا کہ یہ عہد نامہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ ہیں انہوں نے کیا ہے قریش مکہ کے ساتھ، یہ لکھا گیا۔ تو سہیل بن عمر نے کہا یہ رسول اللہ کیوں لکھا ہے آپ نے، اس کو کاٹیے۔ سہیل نے کہا اگر تمہیں رسول اللہ ہم مانیں تو پھر جھگڑا ہی کیا ہے، اس کو کاٹیں، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی نے لکھا یہ سارا، حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ دو، ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، میں نہیں کاٹ سکتا۔ ہمارے نبی چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمارے نبی لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو لکھنا پڑھنا نہ جاننا عیب ہے، لیکن ہمارے نبی کے لیے خوبی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جن کا کوئی استاد نہیں، جن کا کوئی شیخ نہیں، وہ ایسی باتیں کرے کہ دنیا دنگ رہ جائے، تو یہ کمال ہے نا۔ بولنا ایک وصف ہے، اچھی صفت ہے، گونگا تو معیوب ہوتا ہے نا، گونگا ہونا عیب ہے، بولنا صفت ہے، لیکن اگر دودھ پیتا بچہ بولے تو کتنا بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے نا، بڑے سے زیادہ کمال ہے۔ پڑھا لکھا ہونا خوبی ہے، لیکن پڑھا لکھا نہ ہونے کے باوجود علوم کے سمندر بہا دینا یہ کتنا بڑا کمال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عظمت کو مزید ثابت کرنے کے لیے ہمارے نبی کو کسی کا شاگردی نہیں بنایا، نہ پڑھنا سکھایا نہ لکھنا سکھایا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت تھی کہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ میرے نبی کسی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کریں، یعنی کسی کے سامنے جھک کے بیٹھیں اور اس کی شاگردی اختیار کریں، نہیں، میرے نبی آپ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، آپ صرف میرے سامنے جھکیں گے۔ جب محبت زیادہ ہو تو انسان غیرت مند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا اپنے نبی کے بارے میں اتنے غیرت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کسی کا شاگرد بھی بننا گوارا نہیں کرتے، نہیں، بس تم میرے ہو اور کسی کے نہیں ہو۔ چنانچہ فرمایا
سنقرئک فلا تنسا، آپ کسی سے مت پڑھیں، آپ کو میں پڑھاؤں گا، اور ایسا پڑھوں گا کہ پھر آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ دنیا کے استاد پڑھاتے ہیں تو آدمی بھول بھی جاتا ہے، آپ کو ایسا پڑھوں گا کہ آپ بھولیں گے بھی نہیں کبھی۔ تو سہیل بن عمر نے کہا کاٹیں، آپ نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا مجھے دکھا دو، رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی انگلی سے اس حصے کو مٹایا، حضرت علی نے لکھا ابن عبداللہ، یہ سہیل بن عمر اتنا شدید اور اتنا شریر آدمی، تو اتنا شریر اور اتنا بدتمیز اور بد اخلاق آدمی، لیکن 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، یہ 6 کی بات ہے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ جب مکے میں آپ داخل ہوئے تو 10,000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، اور بہت سے کفار بھاگ گئے اور اکثر تو جھک گئے، ہاتھ جوڑ لیے، معافی مانگنا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا من لقی منکم سہیلا، جس کسی کو سہیل نظر آئے جس نے یہ شرارتیں کی تھی اور ایسا سختی کا مظاہرہ کیا تھا، اب آگے کیا کہنا چاہیے؟ اس کو پکڑ کے ضرور میرے پاس لائے، آج اس کی ایسی کی تیسی کرنی ہے، بڑا وہ فن خان بن رہا تھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، من لقی منکم سہیلا، جو تم میں سے سہیل سے ملے، جس کسی کو سہیل نظر آ جائے، فلا یشد الیہ النظر، اس کو گھور کے نہ دیکھے، کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ ڈرانا نہیں ہے، قریب کرنا ہے۔ 21 برس مکے والوں نے آپ کو ستایا، 21 برس، 13 سال مکے میں، 8 سال مدینے میں، آئے دن کوئی لشکر لے آتے، آئے دن کوئی لشکر لے آتے، یہودیوں کے ساتھ جوڑ بٹھا دیتے، سازشیں کرنا شروع کر دیتے۔ 20 دفعہ آپ کو شہید کرنے کی سازشیں بنائی گئی، ان 21 سالوں میں 20 دفعہ آپ کو شہید کرنے کی سازشیں بنائی گئی۔ اب جب آپ داخل ہو رہے ہیں، مکہ معظمہ کے قریب پہاڑوں سے آپ کا گزر ہو رہا ہے اور اتنا بڑا لشکر جیسے سمندر بہہ رہا ہے، تو مکے سے پہلے ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، مکے سے پہلے ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ تو حضرت عباس جو تھے نا ہمارے نبی کے چچا، وہ نکلے، لشکر سے باہر نکلے کہ اب یہ اتنے سارے جائیں گے تو یہ تو قیمہ بنا دیں گے میری قوم کا۔ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن رشتہ دار تو پیارے ہوتے ہیں نا، کیا حشر کریں گے یہ جا کے وہاں؟ چنانچہ لشکر نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور حضرت عباس نکلے کہ کہیں کوئی چرواہا نظر آ جائے، کہیں کوئی نظر آ جائے، تاکہ میں پیغام تو بھیجوں مکے والوں کو کہ بھائی اب بس کرو، اب تمہارے بس کا کام نہیں رہا، اب تم آ جاؤ، آ کے معافی مانگو، رحمت للعالمین ہے، معاف کر دیں گے، اس ارادے سے۔ چنانچہ عباس نکلے تو پھرتے پھرتے ابو سفیان سے ملاقات ہو گئی، جو سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا شریر تھا۔ تو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ 10,000 آدمی آئے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا معافی مانگو، جھک جاؤ بس۔ کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ سفارش کریں نا، ساری زندگی دشمنی کی ہے، بدر میں یہ لشکر لے کے آیا، احد میں لشکر لے کے آیا، خندق میں لشکر لے کے آیا، آپ سفارش کریں؟ کا بہت اچھا، کہ پھر ابھی لے چلو ساتھ، کہ ابھی لے چلتا ہوں۔ حضرت عباس گدھے پہ نکلے تھے، پیچھے ابو سفیان کو بٹھا دیا، اور اب مسلمان مختلف جماعتیں بنا دی تھی ہمارے نبی نے، جیسے تبلیغ والے چلتے ہیں جوڑی بناتے ہیں، 2 کی جوڑی، تو ایسے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائی جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں 15 20 25 30 40 50 اس طرح سے۔
100 150 اس طرح جماعت ہے. اب ہر جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے اور ان کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، کوئی لیٹے ہوئے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عباس نے ابو سفیان کو پیچھے بٹھایا اور جا رہے حضور کے جو خیمہ لگایا تھا، ٹینٹ لگایا تھا، اس کی طرف گزر رہے سارے لشکروں کے پاس سے گزرتے گئے. سارے پوچھے کون ہے؟ عباس ہے. پیچھے پتہ نہیں کوئی ہوگا. چلو جی. بنو عدی کے پاس سے گزرے جو حضرت عمر کا قبیلہ ہے. حضرت عمر کی نظر پڑ گئی اور نظر ان کی ایسی تھی کہ وہ بہت جلدی پہچان جاتے تھے. جب وہاں سے گزرے تو حضرت عباس نے تو اسپیڈ سے چلایا ہوا تھا اپنے جانور کو، لیکن حضرت عمر کی نظر سے بچ نہیں سکے. جو ہی گزرے نا تو حضرت عمر نے کہا اللہ کا دشمن ابو سفیان، نہیں چھوڑوں گا اسے، اور لگائی ان کے پیچھے دوڑ. اور حضرت عباس نے بھی اپنے جانور کو ماری ایڑ اور دوڑایا اسے. بھاگ 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 حضور کے خیمے میں داخل ہو گئے. پیچھے حضرت عمر بھی ہانپتے ہانپتے پہنچے. اے اللہ کے نبی، اس کو میرے حوالے کر دیں، یہ اللہ کا دشمن ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے دشمنوں سے نفرت یہ بھی ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے. اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہونی چاہیے اور خوب ہونی چاہیے. امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں ایمانی اوصاف میں سے سب سے بڑا وصف اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا. چھوڑو عمر، جاؤ اپنا کام کرو. پھر آپ نے ابو سفیان سے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا پناہ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. کہا سارے مکے کو دے دیں، سب کو دے دیں، جو بھی آیا. آپ نے فرمایا جو بھی آیا دے دیں گے. کہا جی آپ کی قوم، آپ کے ہی سارے، اگر آپ ان پہ چڑھائی کریں گے تو آپ کے اپنے. خوش ہو گیا. جب نکلنے لگا تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان چودھری آدمی ہے، خصوصیت چاہتا ہے، آپ کوئی خصوصیت بھی تو دے. کس کو؟ اس نے ساری زندگی تکلیفیں دی. آپ نے فرمایا خصوصیت یہ ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو گیا اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. ابو سفیان کو بھی امن ہے، بلکہ ابو سفیان کا جو گھر ہے وہ امن گاہ ہے، جو داخل ہو گیا اسے کچھ نہیں کہیں گے. پھر آپ نے فرمایا حضرت عباس سے آپ اس کو لیں اور فلاں پہاڑی پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، کل ہماری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو آپ اس کو دکھانا، وہ منظر دکھانا. چنانچہ ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ جا کے ایک پہاڑی پہ کھڑا ہو گیا اور سرکار کے لشکر صبح مکے کی طرف روانہ ہونا شروع ہوئے. ایک لشکر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں. ہر لشکر کے گزرنے کے ساتھ ابو سفیان پوچھتے یہ کون ہے؟ کہتے یہ فلاں قبیلہ ہے. اچھا یہ کون ہے؟ یہ فلاں قبیلہ ہے. اچھا یہ کون ہے؟ یہ فلاں قبیلہ ہے. اچھا. اتنے میں بنو عدی گزرے اور ایک آواز گرج رہی تھی. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو عدی ہے. یہ کہ یہ گرج کون رہا ہے؟ کہ یہ عمر ہے. کہ یہ تو بہت ذلیل لوگ تھے، اتنے طاقتور ہو گئی ہے. اب چونکہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا، ان لشکروں کو گزرتے دیکھ کے کہنے لگا عباس، حضرت عباس سے لقد امر ابن ابی کبشہ. عباس
حضور کا نام بھی نہیں لیا صحیح، ابھی تک بھی کیفیت اس کی یہ ہے، لقد امر امر ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ حضرت حلیمہ کے خاوند کا نام ہے، حضرت عبداللہ کا نام نہیں لیا۔ ابو کبشہ کے بیٹے، ابو کبشہ کے بیٹے کی امارت تو بہت بڑی ہو گئی، اس کی بادشاہی تو بہت بڑی ہو گئی، حضور کا نام نہیں لیا، حضور کے ابا کا بھی نام نہیں لیا، ابو کبشہ کے بیٹے کی بادشاہی تو بہت بڑی ہو گئی۔ تو حضرت عباس نے کہا ابو سفیان یہ بادشاہی نہیں، یہ نبوت ہے، یہ بادشاہی نہیں، یہ نبوت ہے۔ اتنے میں سارے مکے والے تو گزر گئے، اب آگے پیچھے مدینے والے، چلو ان کی تو تھی رشتہ داری، مدینے والوں سے تو کوئی رشتہ داری نہیں، ان کو تو انہوں نے تو خام خواہ ان کی تکلیفیں اٹھائی ہوئی تھی۔ تو ایک لشکر ہمارے نبی کا تھا جس کا امیر آپ نے حضرت سعد بن عبادہ کو بنایا ہوا تھا، سعد بن عبادہ کو، قبیل اوس کے تھے وہ، سعد بن عبادہ۔ وہ جب گزرے تو ان کی کوئی نظر پڑ گئی، اوپر ابو سفیان کھڑا ہوا ہے، جب وہ گزرنے لگے تو انہوں نے ہاتھ میں جھنڈا تھا، انہوں نے ابو سفیان کی طرف دیکھ کے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ و جدال کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، تیار ہو جاؤ، بہت تکلیفیں اٹھائی ہم نے تم لوگوں سے، آج اگلی پچھلی ہم نے ایک کرنی ہے، تمہاری پچھلی ساری کسر نکالنی ہے۔ جب یوں کہا نا تو ابو سفیان پریشان ہو گئے، حضرت عباس سے کہا یار یہ کیا کہہ رہا ہے، ایسے کریں گے کیا؟ حضرت عباس نے فوراً حضور کو یہ پیغام پہنچایا کہ سعد بن عبادہ یوں کہتے ہوئے گزرے ہیں۔ آپ نے فوراً اپنا ایک آدمی بھیجا سعد بن عبادہ کے پاس اور فرمایا سعد بن عبادہ کو امارت سے معزول کیا جائے، لیکن امارت کے چھننے سے انہیں دکھ ہوگا، لہذا ان کے بیٹے کو بناؤ۔ چنانچہ سعد بن عبادہ کو امارت سے حضور نے ہٹایا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ تم نے ہمارے دشمن کو دھمکی کیوں دی۔ چنانچہ جھنڈا بیٹے کو دیا گیا، تو اس سے وہ پریشان بھی نہیں ہوئے، چلو امارت تو گھر میں ہی ہے۔ کرتے 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 جب حضور کا اپنا لشکر گزرا تو حضور کو تو پتا تھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے ابو سفیان کی طرف دیکھ کے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، ٹینشن نہ لینا، آج بدلے کا دن نہیں، آج ہی تو رحم کھانے کا دن ہے۔ ایسا صبر کون کرے گا؟ ہمارے نبی صابرین کے سردار ہیں۔ جب آپ داخل ہوئے تو آپ فرما رہے تھے من لقی منکم سہیلا فلا یشد الیہ النظر، سہیل کسی کو نظر آ جائے تو اس کو غصے سے دیکھنا نہیں، غصے سے نہ دیکھنا اسے۔ پھر آپ بیت اللہ شریف تشریف لائے اور بیت اللہ کے اندر آ کے آپ نے عبادت کی، اور بیت اللہ سے نکل کر بیت اللہ کا جو دروازہ تھا اس سے جب نکلے تو بڑے بڑے سرغنے کفر کے سرنگون تھے۔ ابو سفیان سے آپ نے فرمایا تھا نا کہ جو آ جائے گا ہم معاف کر دیں گے، تو سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ جب آپ بیت اللہ کے دروازے سے نکل رہے تھے تو آپ نے بیت اللہ کے دونوں طرفوں پہ یوں ہاتھ رکھے، اور یہ عجیب منظر ہے، اور آپ نے ان دونوں سب کی طرف دیکھ کے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج میں نے کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ؟ تو وہ بہت ڈرے ہوئے تھے، تمہیں پتہ ہے آج میں نے کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے انت اخ کریم وابن اخ کریم، آپ بہت کریم آدمی ہیں، آپ کے والد بھی بہت کریم تھے، تو ہم تو یہی امید کریں گے۔ آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں
جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں پچھلی برائیوں کا تانا بھی نہیں دوں گا۔ معاف تو آدمی کر دیتا ہے لیکن تانا دیتا ہے، وہی ہے نا تم۔ آج میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا، آج میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، بلکہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب جب بیت اللہ سے آپ نکلے، بیت اللہ کا دروازہ بند کیا گیا، تالا لگایا گیا، اب چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عباس، حضرت علی آس پاس تھے، حضرت زبیر پھوپھی زاد بھائی وہ بھی پاس تھے۔ سب کی خواہش تھی کہ اب بیت اللہ کی چابی ہمارے پاس ہو۔ تو کہا رسول اللہ چابی اب ہمارے حوالے ہو جائے گی، آپ خاموش رہے۔ آپ نے جب کسی کا کام نہیں کرنا ہوتا تھا تو آپ انکار نہیں کرتے تھے، اتنی طبیعت میں حیا تھی، اتنی طبیعت میں شرم اور اتنا حیا تھا کہ آپ نہ بھی نہیں کر پاتے تھے، آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ وہ ہے جو چابی بردار تھا بیت اللہ کا اور کافر تھا، اور ہمارے نبی نے ایک دفعہ اس سے چابی مانگی تھی تو اس نے چابی نہیں دی تھی، ڈانٹا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا عثمان وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ کہنے لگے کیا عرب اس دن ذلیل ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، عرب اس دن اور زیادہ عزت والے ہوں گے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ہاں، فرمایا نہیں، اس دن اور زیادہ عزت والے ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بیچارہ آیا، آپ نے فرمایا عثمان یاد ہے وہ دن، مگر یہ چابی آج میں تجھے دیتا ہوں، اور صرف تجھے نہیں، قیامت تک تیری نسلوں میں رہے گی۔ جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا، کوئی نہیں لے گا تم سے، یہ قیامت تک چابی تمہارے پاس اور تمہاری نسل کے پاس رہے گی۔ اتنا صبر کوئی کر سکتا ہے؟ عبداللہ ابن طارق کہتے ہیں میں ایک دفعہ آیا ہوا تھا مکہ، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بازار میں، بہت خوبصورت آدمی ہے، بازار میں چل رہا ہے اور کانوں کی لو تک اس کے بال ہیں، اور وہ دونوں طرف لوگوں سے یوں کہتا ہوا جا رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ بہت روشن تھا لیکن اس کی آنکھ تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، ڈھینگا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کو پتھر مار رہا ہے، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے، لوگوں اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ منظر میں دیکھ رہا تھا، اور پھر یہ منظر میں نے یہاں تک دیکھا کہ صبح سے لے کے نصف النہار تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ جب نصف النہار ہوا، سورج سر پہ آ گیا، تو بازار میں سے 4 آدمی اٹھے، ان میں سے ایک نے ان کو تھپڑ مارا، ایک نے ان کا گریبان پھاڑا، اور ایک نے ان کے سر مبارک میں مٹی ڈالی، اور ایک نے اپنے منہ سے گندگی نکال کے ان کے چہرے پہ پھینکی۔ اتنے میں نے چھوٹی بچی کو دیکھا، جاریۃ وضیئہ، بہت روشن چہرے والی بچی، چھوٹی بچی، وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، اور اس نے لا کے ان کو دیا،
اور انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا۔ جب وہ بیٹی رو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے بیٹی رو نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ مَانِعٌ أَبَاكَ، اللہ تیرے باپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے باپ کی حفاظت کرے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ محمد ہے، یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، یہ اس کا چچا ہے جو اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، مارتا بھی ہے اس کو، جھٹلاتا بھی ہے اس کو، اور لوگوں کو بھی ورغلاتا ہے۔ اور یہ جو بچی آئی ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ اس کی بیٹی زینب ہے، جس نے اپنے باپ کا حال سنا تو بھاگی ہوئی پانی لے کے آ گئی ہے، لیکن آپ کی زبان سے اف تک نہیں۔ اتنا کون صبر کرے گا؟ حضرت ایوب کا صبر مشہور ہے، صبر ایوب، لیکن میرے نبی حضرت ایوب سے بڑے صابر ہیں۔ اس لیے کہ بیماری میں آدمی صبر ہی کرے گا اور کیا کرے گا؟ بس یہ ہے کہ واویلا نہیں کرے گا۔ صبر واویلا نہیں کرے گا تو صابر ہے، واویلا کرے گا تو پھر صابر نہیں ہے۔ حضرت ایوب کا کمال یہ ہے کہ 18 برس انہوں نے بیماری کو برداشت کیا اور ایک دفعہ بھی بے صبری کا بول نہیں بولا۔ اس پہ اللہ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو بہت چیک کیا، وہ بڑا صبر والا ہے۔ 18 برس تکلیف کو برداشت کیا اور اف تک بھی نہیں کی، اور 18 برس کے بعد جب دعا بھی کی تو وہ بھی ایسی کہ جو صبر کا شاہکار ہے، اور یہ دعا بھی وہ نہ کرتے، اس کی بھی ایک وجہ بنی۔ 18 برس کی بیماری تھی، محلے والوں نے نکال دیا، رشتہ داروں نے نکال دیا، جنگل میں آ کے رہنے لگے۔ تو ایک دن بھائی نے سوچا کہ میں مل کے آ جاؤں ایوب سے، تو بھائی کسی دوست کے ساتھ آ رہا تھا ملنے کے لیے۔ جب قریب پہنچا اور حال دیکھا دور سے تو بھائی کہنے لگا پتہ نہیں ایوب سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ اب تک اس کو بھگت رہا ہے۔ اس نے تو سمجھا کہ میں نے بہت آہستہ بات کی ہے، لیکن حضرت ایوب نے سن لی۔ بس اس بات سے حضرت ایوب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کر دی، یا اللہ بس اپنے بھی یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے، تجھے تو پتہ ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، لیکن یہ اپنا بھائی ہو کے یوں کہہ رہا ہے۔ جب اپنے مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اپنے بھی تہمتیں لگاتے ہیں، اپنے بھی جب تنقید کرتے ہیں تو انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے، چونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اپنوں کی محبت سے حوصلہ پاتا ہے۔ جب اپنے بھی ایسی باتیں کریں تو پھر انسان کہاں جائے؟ پریشان ہوتا ہے، پھر کہاں جائے؟ وہ عجب بے بسی کا منظر ہوتا ہے، وہ عجب بے بسی کا لمحہ ہوتا ہے، وہ عجب ایک پریشان کن لمحہ ہوتا ہے، یا اللہ کہاں جاؤں؟ تو حضرت ایوب نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لیکن دعا بھی ایسی کی کہ جس میں دعا ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں کیا دعا تھی، آپ اس میں دیکھیں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ مجھے شفا دے، ختم کر، مصیبت دور کر، آزمائش ختم کر، میں تھک گیا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ کیا مانگا ہے؟ انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، مس کیا ہے۔ 18 برس کی بیماری ہے اور کہہ رہے ہیں تکلیف آئی نہیں ہے، بس تکلیف نے تھوڑا سا مجھے ٹچ کیا ہے۔ مسنی الضر، یا اللہ تکلیف نے مجھے ٹچ کر لیا ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ پھر اس کو ہٹا، مجھ میں تو ٹچ کی برداشت بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں فرما رہے۔ اے اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بس انی مسنی الضر، تکلیف نے چھو لیا ہے،
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ کتنا صبر ہے، ہم کتنا واویلا کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک، ایوب ہم تو 18 سال سے انتظار میں تھے کہ آپ کہیں گے، اب آپ اپنا پاؤں زمین پہ مارے، زمین پہ مارا، پاؤں زمین پہ مارا تو پانی نکل آیا۔ پاؤں زمین پہ مارنے سے پانی نکلتا ہے کیا؟ بتائیے، بولیے۔ قوم عاد بھی اگر پاؤں زمین پہ مارتی تو پانی نہیں نکلتا۔ ایوب علیہ السلام بیمار 18 برس کے، اٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، ان کے پاؤں مارنے سے کیا ہوگا؟ لیکن دنیا دار الاسباب ہے، اللہ ایسے ہی کرتے ہیں دنیا میں۔ لہذا جو کمزور ایمان والے ہوتے وہ کہتے ہیں یہاں سے ہوا، بھائی یہاں سے نہیں ہوا، اللہ نے کیا، یہ تو بس ایک نظام ہے۔ ایک بچہ انفرادی طور پہ کسی کے پاس پڑھتا رہا، اب اس کو میٹرک کی ڈگری چاہیے تھی، میٹرک کا فارم چاہیے تھا۔ اب نہ کسی پاس پہلی جماعت پڑھا، نہ دوسری پڑھا، نہ پانچویں پڑھا، نہ چھٹی پڑھا، تو کہاں سے آئے؟ تو اپنے ایک جاننے والے ہیڈ ماسٹر سے بات کی کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ گھر میں پڑھ تو گیا ہے، لیکن اب اسکول میں چونکہ نہیں پڑھا تو نہ پرائمری کا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، نہ اس کے پاس میٹرک کا ہے، تو آپ میٹرک کا دے دیں گے؟ ان کا ٹھیک ہے، لے آؤ۔ انہوں نے 2-4 سوال پوچھے اور سوال پوچھ کے اور اس کو میٹرک کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے جی میرے بچے نے بڑی محنتیں کر کے اتنے سال گزار کے یہ فارم لیا ہے، اتنے سارے جوابات دیے، بتاؤ یہ کہنا صحیح ہے؟ بھائی اللہ کے بندے، تعلق کی وجہ سے بس فارملٹی پوری کرنے کے لیے اس نے 2 سوال کیے، ورنہ تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے بغیر کچھ پڑھے پڑھائے آپ کو میٹرک کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، لہذا اللہ تھوڑا بہت اسباب اختیار کرواتا ہے، مگر دیتا وہ خود ہے، دوائی سے نہیں ہوتا، اللہ دیتا ہے، کمانے سے نہیں ہوتا، اللہ دیتا ہے۔ ہم سمجھتے نہیں کروں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ اللہ کے بندے، جب آپ نہیں کرتے تھے تب بھی کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے؟ تو پھر کیسے کہتے ہو کہ نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ اس وقت بھی تو نہیں کرتے تھے، کھا رہے تھے نہیں کھا رہے تھے؟ ماں کے پیٹ میں کیا کر رہے تھے؟ من اوصل الیک الغذاء، حدیث قدسی ہے، کس نے تجھے روزی پہنچائی؟ وانت جنین فی بطن امک، جب تو اپنے ماں کے پیٹ میں تھا۔ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میں اپنی تدبیر سے تمہیں روزی پہنچاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے نا تو فرشتوں کے کندھوں پہ آئیں گے، لیکن فرشتے آ کے ان کو مینارے پہ چھوڑ دیں گے، نیچے نہیں لائیں گے۔ کہیں گے دنیا دار الاسباب ہے، کہیں گے نہیں، لیکن وہ فرمائیں گے بھائی میں نیچے آنا چاہتا ہوں، سیڑھی لاؤ۔ بھائی وہاں سے یہاں تک آ گئے، اب نیچے بھی آ جائیں، سیڑھی لاؤ، چونکہ دار الاسباب میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے اوپر نظام اور تھا، اس کے نیچے نظام اور ہے۔ وہ نظام اس کو عالم امر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم، اور یہ عالم خلق ہے۔ عالم امر اسے کہتے ہیں جہاں ہر چیز حکم سے ہوتی ہے، اور عالم خلق اسے کہتے ہیں جہاں ہر چیز اسباب سے اور تدریجن ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ آسمان بنائے، بن جا، بن گئے، فرشتے بن جاؤ، بن گئے، لیکن انسان بن جاؤ بن گیا نہیں بنتا، 9 مہینے میں بنتا ہے۔ فصل 4 مہینے میں تیار ہوتی ہے، درخت سال ہر سال لگتے ہیں، تدریجن۔ اس کو عالم خلق کہتے ہیں، اور وہ عالم امر ہے۔